السلام علیکم۔ دیکھیے، بچوں کی زندگی سے متعلقہ تین ایسے بڑے مسائل ہیں، تین ایسے اہم ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم صرف تھوڑی سی غفلت کا مظاہرہ کر کے اور ان تینوں ایشوز کو ہم نظر انداز کر کے ہم اکثر بچوں کی زندگی کو مزید خطرات سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کون سے تین مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیند لینا، سونا انسان کی بنیادی تین ضروریات میں سے ہیں، جس میں دنیا کے تمام ماہرین نفسیات اور ماہرین صحت جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ تین بنیادی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت انسان کی نیند ہے، یہ سونا ہے۔ اگر انسان اپنے نیند پوری کرنے یا نیند لینے یا سونے کے بارے میں پلاننگ نہ کرے اور اس کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ کرے تو اس کی زندگی یقیناً اس کی صحت بھی اور زندگی کے دوسرے جو تمام مسائل ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ خطرات سے دوچار رہے گا۔ یہ تین بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے، والدین اکثر یہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو صحت ہے، جسمانی صحت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بچوں کی جو ذہنی اور دماغی جو صحت ہے، اس کے بارے میں پریشانی سے کا شکار رہتے ہیں اور بچوں کے معاشی مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن مجید میں کہ آپ فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ آپ رات کو اٹھ کے تہجد کے نوافل جو ہیں وہ آپ ادا کیا کریں۔ اور پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کے پچھلے پہر جاگنا ہے نا، یہ نفس کو کچلنے، سیلف کنٹرول کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اپنی بات کو سیدھے انداز میں کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جو تین مسائل میں نے جن کے ابھی نشاندہی کی ہے اور یہ جو خطرات ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جسمانی طور پر صحت مند رہیں، ان کی ذہنی اور دماغی حالت جو ہے، صحت جو ہے وہ بہتر رہے، وہ ڈپریشن سے بچے رہیں اپنے مستقبل میں، اور ان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دوائیاں اور میڈیسن جو ہیں یہ کم سے کم ہو جائیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں دوائیوں کی الماریاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، کتابوں کی الماریاں تو ختم ہو گئی، لیکن دوائیوں کی الماریاں اور دوائیوں کے جو شیلف ہے اور دوائیوں کے جو باکسز ہیں گھروں میں اور فرسٹ ایڈ باکسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا سائز بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے یہ دوائیاں ختم ہو جائیں، خاص طور پہ بچوں کی صحت سے متعلقہ، اور بچوں کی جسمانی صحت بھی صحیح رہے، ان کی ذہنی حالت بھی صحیح رہے، ان کی مینٹل ویل بینگ بھی درست رہے، اور اسی طرح سے ان کا معاشی مستقبل بھی سیکیور ہو جائے، تو صرف دو کام کرنے ضروری ہیں۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ صرف دو کام آپ کر لیجئے۔ اچھا، رات کو کتنا جلدی سونا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں۔ کتنا جلدی سونا ہے؟ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جتنا جلد آپ سو سکتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات کو آپ ترک کر دیں، اور صبح کتنا اٹھنا ہے؟ نماز فجر سے آپ جتنا پہلے اٹھ سکیں۔ دیکھیے، نیند لینا بہت ضروری ہے اور یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ یہ نیند کافی ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ عشاء کی نماز کی ٹائمنگ اور فجر کی نماز کی ٹائمنگ تبدیل ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تو پلاننگ ہم نے خود کرنی ہے موسم کی صورتحال کے مطابق۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو بچے رات کو 3 گھنٹے پڑھتے ہیں، نماز عشاء کے بعد اکثر بچوں کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ رات کو دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، رات کو جو بچہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے اور پڑھائی کرتا ہے اور جتنا وہ چیزیں یاد کرتا ہے اور ذہن نشین کرتا ہے، آپ اس کو نماز فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھائیے اور آپ اس کا ٹیسٹ لیجئے، چیک کریں، وہ اس وقت میں 1 گھنٹے میں جو پڑھے گا نا، وہ رات کے 3-4 گھنٹوں سے زیادہ افیکٹو اس کے رزلٹس ہوں گے، اس کو زیادہ ذہن نشین بھی ہوگا، اس کے رزلٹس بھی اچھے ہو جائیں گے، اور اس کو سر میں درد نہیں ہوگا۔ یہ جو سر میں درد کا، بچوں کو ذہین اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھائی میں توجہ کرنے والے، یہ جو بچے ہیں ان کو اکثر سر میں جو درد کی شکایت رہتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بچے رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح جلدی نہیں اٹھتے۔ تو ایسے بچوں کو اگر آپ صبح جلدی اٹھانے کی عادت ڈالیں کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھیں نماز فجر سے پہلے، تو آپ دیکھیے ان کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے بچوں میں یہ عادت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ رات کو جلد سو جائیں اور صبح نماز فجر سے پہلے اٹھیں، اٹھ کر وہ نفل بھی ادا کر سکیں، وہ دعا بھی کریں، پھر وہ اپنی پڑھائی اس وقت وہ کریں، اپنے ٹیسٹوں کی تیاری کریں، اپنے ایگزامز کی تیاری کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی خوش نصیب والدین ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے بچے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز کے مصداق، یقیناً صحت مند، عقل مند اور دولت مند ان کو بننے سے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔